کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت تجا بجمالہ وہ ہیں بے مثال دریچ شب حسنت جمیع خصالہ انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ابھی کافی دیر سے آپ طلبہ کی زبان سے سماعت فرما رہے تھے کہ کوئی واعظ کر رہا ہے تو کوئی نعت و منقبت پیش کر رہا ہے۔ یہ مکتب یہ میسج دے رہا ہے، کس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ ہمیں کس چیز کا پیغام دے رہی ہیں، یا جو طلبہ ہیں وہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مکتب کے اندر جو ان کے لیے تربیت دی جا رہی ہے وہ کوئی عام تربیت نہیں ہے، بلکہ حضرات ابھی آگے جب پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بچے بیان کر رہے تھے یا جو انہیں پڑھانے والے علماء حفاظ جو پڑھا رہے تھے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ کوئی دنیا داری کتاب نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی کتاب ہے، اور وہ کلام اللہ ہے کہ جس کلام اللہ کی تلاوت کرنے کا تو بہت بڑی کی بات ہے۔ اگر آپ ان پڑھ بھی ہو، اگر اسے اپنے سینے سے اور اپنے سر پہ لگا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آفتوں کو دور کر دے گا۔ تو آج یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں آج جس چیز کی ضرورت ہے اصلاحی معاشرہ کہ ہماری معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، تو وہ جبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اور جو ہمارے اندر علم ہے ہم انہیں اپنے علم کے ذریعے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ دنیا کے اندر جینے کے لیے کوئی یہ نہیں کوئی کام سیکھ لو اسی کا نام زندگی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں بنایا کہ کیڑے یا مکوڑے بنا کر بھیجا، بلکہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی اشرف بڑا بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا بنا کر بھیجا ہے اور ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ آنے والے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء جب دنیا پر تشریف لائے تھے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے لفظ ان کے جملے یہ کہہ رہے تھے، اے رب کائنات تو ہمیں نبی بنا کر مت بھیج، بلکہ جو تو اپنا محبوب بھیجے اس محبوب کی امت بنا کر بھیجنا۔ تو آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ کسی نبی کی امت میں نہیں ہے بلکہ اس نبی کو امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی سے ہمارے رب کائنات نے بے شمار محبت پیدا کی ہے۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور آپ حضرات نے سماعت فرما کر فیض حاصل کیا، وہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کی طرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو میں چند منٹ کی گفتگو
اس آیت کریمہ کی پر روشنی ڈالوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بچے بچیاں جب مائک پر آ رہی تھی تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، تو کوئی حمد پڑھ رہا تھا، تو کوئی واعظ و تقریر کر رہا تھا، اور ہمارے دائس پر جو موجود ہیں علماء کرام وہ بھی یہی جانتے ہیں کہ جب آئیں تو کوئی نہ کوئی موقع ملے اور کچھ نہ کچھ 2 شعر یا 3 شعر کا موقع مل جائے، ان سے کسی نے معلوم کیا حضرت کیا بات، آپ کو اتنی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ آپ تو ہمارے اسٹاف کے ہو، کوئی نہیں اگلی بار پڑھ لینا۔ مگر انہوں نے کہا حضرت بات اور کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب ہم نعت و منقبت پڑھتے ہیں تو نبی کریم اسے سماعت فرماتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے کہا تو میرے ذہن میں ایک حدیث یاد آئی اور وہ نبی کی بات فوراً دماغ کے اندر آ گئی کہ وہ جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع جمع غفیر ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اور حضرت حسان نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی شان اقدس میں کچھ اشعار لکھ کر لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کونین کہتے ہیں حسان آؤ، منبر پر آؤ اور پڑھو۔ اب دیکھو نبی نے حضرت حسان کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، انہیں منبر پر بٹھایا اور کہا پڑھو۔ حضرت حسان نے اشعار پڑھے ہیں، فارسی کے اشعار ہیں، لیکن ان کی اردو یہ ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے 1 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا پر بھیجے، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرت یوسف کی لوگ حسن کی تاریخ بتاتے ہیں، لیکن جب آپ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شے ایسی نہیں جو آپ کے قریب آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی دوسرا آپ جیسا نہیں بنایا۔ جب حضرت حسان نے یہ جملے اور یہ اشعار جب نبی کے سامنے سماعت پڑھے اور نبی نے جب سماعت کیا تو پڑھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی نے حضرت حسان کو دعائیں دی، اور سنو اور کہا صحاباؤں سے اے صحابہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو حضرت حسان ابن ثابت کو دیکھو، تو بتاؤ۔ تو حضرت کہنے لگے کہ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اگر 1 یا 2 شعر کا موقع ملتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی جملہ ہمارے نبی کو پسند آ گیا اور وہ اللہ کی راہ میں اور اس کی مرضی سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے اگر وہ پسند آ گیا تو ہمارا اور آپ کا زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھیں اور کہیں مچل کے یا رسول اللہ۔ تو میں بھی چاہوں گا کہ کم سے کم 1 یا 2 شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے سے کہیں یا رسول اللہ کہ گلشن دکھائی دینا تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، کہ گلشن دکھائی دینا تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی دے، کہ گلشن دکھائی دینا تو گلشن دکھائی دینا تو صحرا دکھائی دے، نہ تو صحرا دکھائی
اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، یا رب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور آنکھوں میں خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، یہ تو حقیقت بات ہے، عاشق کی بات الگ ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ سے عشق کرو گے تو آپ کو فیض ملے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اگر درود پاک پڑھتے 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 سوتے یا جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس جملے کو اگر اپنی زبان پہ رکھیں تو یقین ہے کہ وہ ہمارے آقا کیوں نہیں دیدار کرے گا۔ تو شاعر کا خوب لکھتا ہے کہ آنکھوں میں خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، آنکھوں میں خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، آنکھوں میں خاک طیبہ آنکھوں میں خاک طیبہ لگا لے اگر کوئی، لگا لے اگر کوئی، ارے نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کیا دکھائی دے، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کیا دکھائی دے، اور اپنی نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، ہم اگر دو وقت کی بھی پڑھتے ہیں نا تو یقین مانو دل سے پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہاری مسجدیں بہت خالی رہا کرتی ہیں اور ہماری دیکھیو کتنی بھری رہتی ہے، تو جہاں پہ شیطان نہیں روکتا نا تو وہ چیز بھری رہتی ہے، اور جہاں شیطان روکتا وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ تمہارے سامنے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جو فرشتے گشت کرتے ہیں نا، جو صبح کو جا کے ساری حاضری لکھوائی گے وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہیں نا جتنی بھی پڑھیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ اسی طریقے سے جائیں گے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم۔ میں نے ایسے بھی دیکھے مسجدیں تو بھری ہیں لیکن رستی میں چڑھ کے نماز کی نہیں بات نہیں کہہ رہے کھانے فرض پڑھ لو نماز ہو جائے گی، ایسے کیسے ہو جائے گی بھائی؟ جب ہی تو اسی لیے تو آج آپ دیکھ رہے ہو کبھی اس گلی میں ایک مکتب کھلا ہے، ایک مکتب یہاں کھلا ہے، تو یہ کیوں کھلے؟ یہ پیغام یہ میسج دینا چاہتے ہیں تمہیں کہ تم نمازی بننا چاہتے ہو تو نماز کے پہلے شرط معلوم کر لو، ان سے خالی شرائط پتہ کرو۔ تو قیام میں کھڑے ہو تو کس طریقے سے کھڑے ہو، رکوع کرے تو کس طریقے سے کرے، سبحان ربی العظیم جا کے کہہ رہے ہو، اور پھر بات کو کہہ رہے ہو کہ یار نماز پڑھ رہا ہوں اور اتنی پریشانی آ رہی ہے، ابے سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، وہاں پہ زوئے سبحان ربی العظیم۔ تو اسی لیے یہ مکتب کو منعقد کیا گیا اور اسے سجایا گیا، سنوارا گیا، علماء کو بلایا گیا، ان کی تنخواہ دی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر میسج دے دو کہ نماز کے لیے پڑھو تو کس طریقے سے پڑھو، رکوع کرو تو کس طریقے سے کرو۔ تو انہوں نے بتایا ہے، ایک بچہ آیا اس نے کہا حضرت کیا سبحان ربی الکریم کہنے سے نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہو جائے گی۔ پتہ لگا میں نے اسے معلوم کیا کیوں کہاں سے آئی ہے سیکھ کر، تو کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم حافظ تسلیم احمد صاحب کے مدرسے سے آئے ہیں جو نوری قلم ہے وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر سبحان ربی العظیم زوئے جو ہے وہ نہ نکل پائے،
اگر آپ کی زبان نہ نکال پائے تو وہاں پہ سبحان ربی الکریم کہہ دو نماز ہو جائے گی. اور کسی مفتی سے بھی پتہ کر لو نماز ہو جائے گی. تو اسی لیے مکتب میں آج جو پروگرام رکھا گیا ہے اور جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ان میں بچوں کو آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پتہ لگے کہ کم سے کم 2 وقت کی بھی پڑھو تو اچھی پڑھو. آدھی کپ چائے پیو اچھی پیو، یہ نہیں کہ 2 کپ چائے پیو. اگر 2 کپ پیو گے تو چائے نہیں بلکہ وہ شربت ہوا. تو اسی لیے عاشق کسی چیز کا بھی اللہ کے ولیوں کا عاشق ہوگا تو اسے فیضان ملے گا. نماز کو عشق رسول میں ڈوب کے پڑھے گا تو اور مزہ آئے گا. حضرت عمر نے جو نماز پڑھی تھی جو تیر نکالے تھے وہ کیسے ایسے ہی تھوڑی پڑھے گا کہ ایسے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ تیر نکال لیے جو انہیں پتہ بھی نہ چلا. وہ نبی کے عشق میں اتنے مشغول ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا اور تیر بھی نکل گیا نماز بھی ہو گئی. تو ہم ان جیسا تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اتنا بھی پتہ ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں، ان کے وفادار ہیں. ہم رسول کے وفادار ہیں اور بزرگان دین کے وفادار ہیں، اس لیے ہم پہ فیض ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی آ جائے جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ اصل میں رب کے قریب ہوا کرتے ہیں. اور جب وہ رب کے قریب ہیں اور وہ کس کے قریب؟ رب کے. اور رب پوری کائنات کا مالک و مختار. اب جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے اور کوئی اس کے قریب ہو تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اگر ہم کہیں گے حضرت آپ ذرا دعا کر دو ہمارا بیٹا بیمار ہے اللہ اسے شفا دے دے، وہ اللہ کی راہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے بیٹے کو شفا ہو جائے. وہ کوئی ہندی کی کتاب لے کے پڑھتے ہیں بلکہ وہ بھی ایک قرآن ہے جس کا میسج یہ مکتب بتا رہا ہے. اسی قرآن کے لفظ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ الف بے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے پورا قرآن پڑھو یار. خالی بسم اللہ شریف کا اگر تم ورد کر لو نا ٹھیک سے اور تمہارا یقین ہے تو کتنا بھی ان پڑھ انسان سے وہ بھی آج اگر کوئی کام کرتا نا تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی رحمت سے اس کی روزی میں برکت بھی کرتا ہے. اب یہ تھوڑی کہ ہر کام کے لیے مولانا صاحب کی ڈھونڈتا رہے تو یہ اور کوئی عام بات نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بھی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے جب گزر رہے تھے، آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، جب آپ قبرستان کی طرف سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر کے اندر مردے پہ بے شمار عذاب ہو رہا ہے. عذاب کے فرشتے موجود ہیں اور خوب عذاب ہو رہا ہے. آپ جس کام سے جاتے ہیں اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو نبی ہوا کرتا ہے وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہوا. تو جب اپنے کام سے اپنی ضرورات سے جب فارغ ہو کر اسی راستے سے لوٹتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر پر آپ دیکھ کر گئے تھے کہ عذاب کے فرشتے نازل ہیں، عذاب ہو رہا ہے، اور اس قبر پر عذاب نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے نازل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اللہ کی راہ میں فوراً